حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے وقت دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ آب زمزم کا چشمہ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کھجوروں اور پانی سے گزارا کیا اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی اور چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق مبارک پیاس کی شدت سے سوکھ گیا، ننھے شیر خوار بچے کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور چاروں طرف نظر کیا، مگر کسی طرف بھی پانی نظر نہ آیا تو صفا پہاڑی سے دوڑی اور مروہ پہاڑی پر تشریف لائی اور چاروں طرف دیکھتی رہیں کہ پانی کہیں مل جائے، مگر کسی طرف بھی پانی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ صفا سے مروہ پہاڑی پر دوڑی اور آپ پلٹ پلٹ کر اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی موذی جانور میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، اور جب بھی نظر کرتی تو دیکھتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر ہل رہے ہیں، مگر جب 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑی سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں کے رگڑنے کی جگہ صاف شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پانی کے چشمہ کے چاروں طرف ریت اور مٹی رکھ کر پانی کو روکتے ہیں اور کہتی جاتے ہیں، زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی کو زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا نہ کہتی تو یہ پانی ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اے ایمان والو، حقیقت میں زمزم کوئی نام نہیں ہے، زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا کے، اور یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک نے اس پانی کے متعلق زمزم فرمایا تو اب قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ گویا نیک بندے یا نیک بندی کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مقبول انعام بنا دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا پہاڑی سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفا تک دوڑنا اس قدر پسند فرمایا کہ صفا اور مروہ پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ صفا اور مروہ کو نشانی کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا قدم پڑ گیا ہے، اس لیے اب وہ جگہ عام جگہوں سے ممتاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار پائی۔ حضرات، جب قدم پڑ گیا تو وہ جگہ برکت و رحمت والی ہو گئی تو اس قبر کی عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کا کیا عالم ہوگا جس قبر میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ یا نیک بندی آرام کر رہے ہوں، اور پھر تربت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس میں خود محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اسی لیے عاشق مصطفیٰ حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کا دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دے دیا۔
تاکہ دنیا والے میرے محبوب اور نیکوں کی قدر و منزلت کو پہچان لے اور جان لے کہ میری نیک بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ضرورت کے وقت دوڑی تھی، لیکن آج ہر حاجی صفا و مروہ کے درمیان بغیر ضرورت دوڑتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تاکہ میری نیک بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت باقی رہے اور ان کی دوڑنے کی وہ ادا زندہ اور جاری رہے۔ اور اگر کسی حاجی نے حضرت ہاجرہ کی اس سنت پر عمل نہیں کیا، یعنی سعی نہیں کی، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آب زمزم کی فضیلت، اے ایمان والو، آب زمزم بڑی فضیلت و برکت والا ہے۔ زمزم کے پانی کو انبیاء اکرام اور اولیاء عظام نے نوش فرمایا ہے، اور خود ہمارے پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا اور اس کی فضیلت و برکت کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے زمزم پیا، اور باقی جو بچا اسے زمزم کے کنویں میں ڈال کر آب زمزم کو مزید برکت والا بنا دیا۔ آب زمزم تبرک کے لیے لے جانا سنت ہے۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب زمزم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ عرصے تک وہ پانی بیماروں کو پلاتے رہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے ذریعہ آب زمزم کے 2 مشکیزیں مدینہ منورہ منگوائے۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آب زمزم کو ساتھ لے جانا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ منگوانا اور آب زمزم کو شفا کے لیے بیماروں کو پلانا یقیناً آب زمزم کی فضیلت و برکت کو ثابت کرتا ہے۔ آب زمزم پیٹ بھر کے پینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آب زمزم بھوک کے لیے غذا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے کامیابی ہے۔ حضور رحمت عالم مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تم زمزم کے پانی کو حصول شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ اگر تم آب زمزم بھوک کی حالت میں پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ یہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے جاری ہوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف میں جس دعا کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاعا من کل داء، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع اور رزق کی کشادگی اور مقبول عمل اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ راستہ وہی تھا، دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، یقیناً اس جگہ پانی ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ سنسان جنگل میں تنہا عورت اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دیکھا کہ اس خاتون کے قریب صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو قبیلہ کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جگہ قیام کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت عطا فرما دی، وہ سب آباد ہو گئے۔ اس طرح مکہ معظمہ کا شہر وجود میں آیا۔ تو حضرات، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔